جب اکبر کا دور تھا بادشاہت کا ہندوستان پر، شہنشاہ اکبر کی حکومت تھی، تو اس کے دو بڑے مصاحب تھے خاص۔ ایک کا نام فیضی تھا، یہ دونوں بھائی تھے، اور دونوں میں سے ایک شیعہ تھا اور ایک مائل تھا شیعہ کی طرف، لیکن شیعہ نہیں تھا۔ اور یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، اللہ کی شان ہے، شیعہ میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اب بھی ہیں، ہر فرقے میں ہوتے ہیں۔ تو اس نے تو ایک باقاعدہ قرآن کی تفسیر لکھی تھی فیضی نے، الہام الرحمن کے نام سے، وہ آج بھی ملتی ہے تفسیر۔ اس نے پوری قرآن کی تفسیر بغیر نقطے والے حرف سے لکھی تھی، یعنی وہ حرف لایا جس میں نقطہ نہ ہو، جیسے الف پہ نقطہ نہیں ہے، ہا پہ نقطہ نہیں ہے، دال پہ نقطہ نہیں ہے، را پہ نقطہ نہیں ہے، صاد پہ نقطہ، تو وہ حرف اس نے کی نہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ قرآن پورے کی تفسیر لکھے اور نقطے والا حرف بھی نہ آنے دے۔ علم اتنا تھا لیکن تھا گمراہ۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے اکبر کو دین الہی کے نام سے ایک دین میں کہ تم تو بادشاہ ہو، دینی بادشاہ کا نام جو ہے، بادشاہ دین خود بناتا ہے۔ اسی طرح ملا دو پیادہ بھی بادشاہ کا مصاحب تھا، ساتھی تھا، ان کے پاس آتا تھا، وہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے بادشاہ ہنس پڑیں، خوش ہو جائیں۔ تو ایک دن فیضی نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے بڑی ایک خاص دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے، جب بھی آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ملا دو پیادہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے، جاہل آدمی ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں ٹائم دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا بھی دیکھو ایسی بات نہ کرو، وہ بھی ساتھی ہے نا، دوست ہے نا، جیسے تم دوست ہو، جب تمہارے ساتھ میرا کوئی پردہ نہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں، بس اس کو میں یہ پابند کر دوں گا کہ بات کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ہم بات یہی چاہتے ہیں کہ درمیان میں بات کوئی نہ کرے، ہمیں دین کی بات کرنے دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ بادشاہ نے اس کو آدمی بھیجا، دیکھو آج ہماری خاص میٹنگ ہے، اس میں تم نے آنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے بھی مت بولو، ہم نہیں بولیں گے۔ لیکن جب وہ میٹنگ میں آئے نا تو اپنی جوتیاں بغل میں دبا کے آ کے آرام سے بیٹھ گیا۔ اب آدمی کو ہنسی تو آتی ہے نا کہ بادشاہ کی مجلس میں ایک آدمی جوتے لے کے بیٹھا ہو، تو ویسے ہی ہنسی آ جاتی ہے، چاہے وہ کچھ، وہ چپ بیٹھا ہو۔ تو فیضی نے اشارہ کیا بادشاہ کو، یہ بد تہذیب، یہ کیا کر کے بیٹھا ہے آپ کی مجلس میں، یہ جوتے بغل میں دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں تم نے؟ انہوں نے کہا حضرت شیعہ کی مجلس ہو نا، ڈر لگتا ہے شیعہ چوری کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی شیعہ تھے، وہ جوتیاں چوری کرتے تھے۔ اس کو غصہ آ گیا فیضی نے کہا حضور کے زمانے میں کہاں شیعہ تھے؟ انہوں نے کہا یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ابو بکر کا زمانہ ہوگا۔ کہا ابو بکر کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا یار اب میں کوئی تاریخ دان تو ہوں نہیں، حضرت عمر، انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا بدبختو تم کہاں سے نکلے ہو؟ نہ نبی کے زمانے میں تھے، نہ ابو بکر کے، نہ عمر کے، اب کہاں سے نکل کے آ گئے ہو؟ بادشاہ گمراہ کریں۔ وہ جناب ایسے لاجواب ہوئے کہ ایک مزاحیہ آدمی نے اس کا منہ بند کر کے رکھ دیا، ان کا سارا علم ختم ہو گیا، جواب ہی نہیں دے سکے۔